پڑھا اور اس کے بعد صورت ملائی، قل واللہ پڑھ دی، پھر اگلی آیت میں قل واللہ پڑھ دی۔ اب دونوں مرتبہ اس نے ایک ہی صورت، یہ بھی اسی ہفتے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے دونوں رکعتوں میں ایک ہی جو ہے صورت پڑھ دیتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، تو اس کا کیا طریقہ کار؟ یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، بندہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ دیتا ہے، اگر تو یہ انسان کو یاد ہی ایک صورت ہے تو یہ اس کے لیے بہت بدبختی ہے، کیونکہ وہ اور صورتیں یاد کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کو ایک ہی یاد ہے اور اسی پر اس نے دوام اختیار کر لیا ہے، پکا ہو گیا کہ اب وہ ایک ہی صورت پڑھتا ہے دونوں رکعت میں، تو یہ اچھا اور قابل تعریف فعل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بھول گیا ہے، اس کو اور قرآن کی صورتیں بھی یاد ہے، اس نے ایک پڑھی ہے دوبارہ ایک پڑھ دی ہے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس کی نماز جو ہے وہ اس میں فرق نہیں آئے گا۔ بھول کے اگر اس نے پڑھ لیا ہے تو اس کی نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اب نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں بس یہ آخری مسئلہ ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جب سبق ہوگا تو بیان ہوگا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹ جاتی۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک شخص ہے وہ جلدی سے کسی نمازی کے آگے سے گزر گیا ہے، اب اس شخص کے آگے گزر گیا نا، تو نمازی نے کیا کیا؟ فوراً سلام پھیر کے تو کہا یار تم نے کیا کیا، میری نماز توڑوا دی ہے۔ تو نمازی جو ہے اس کے آگے سے اگر وہ گزر گیا ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹی، اس کو نماز وہ مکمل کرنی ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ جو گزرنے والا ہے اس کے اوپر وعید ہے، وعید پڑھنے والے کے اوپر نہیں ہے۔ نہ ہی اس کی نماز ٹوٹی، نہ ہی اس پہ کوئی جرمانہ، کوئی کفارہ یا کوئی مسئلہ بنا، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو آگے سے گزرا ہے وعید اس کے لیے ہے، کیونکہ اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ تو اس میں بے شمار روایتیں ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر اس شخص کے اس عمل کے گناہ کو اس شخص کو اندازہ ہو جائے تو وہ 40 سال تک اس جگہ پہ کھڑے رہنے کو ترجیح دے۔ اور ابن ماجہ کی جو حدیث پاک ہے اس میں یہ ہے کہ 100 سال تک وہ اسی جگہ دھنستان ہے، اسی جگہ کھڑے رہنے کو ترجیح دے، اگر اسے اندازہ ہو جائے، اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو اس کو آپ اس تناظر میں کتنا گناہ ہے، اس بعید کی جو ہے وہ آگے سے گزرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے مساجد میں، اب یہ سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ بچے ہیں، بعض اوقات آپ رستے میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایک بندہ آگے نماز پڑھ رہا ہے، اب مثال کے طور پر کسی نے صبح فجر کی نماز فوراً پڑھ کے لاہور والے ڈبے پہ جانا ہے کہیں، آپ اس کے پیچھے نماز شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، پہلے یہ جب بھی مسجد جائیں دیکھیں کہ یار ابھی جو نمازی میرے سے پہلے آئے ہوئے ہیں انہوں نے جانا ہوگا، تو انہوں نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، سمجھ آئیے، انہوں نے کس سائڈ سے نکلنا ہے، تو آپ ایسی جگہ پہ نماز شروع کریں تاکہ کوئی آپ کے آگے سے کسی کو گزرنا ہی نہ پڑے، بلکہ آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ آپ کے کامن سینس کا امتحان ہے، آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں تاکہ اس طرح کا مسئلہ بنے ہی نہ۔ اور پھر ایک اور چیز کہ اگر کوئی نماز مثال کے طور امام رکوع کے اندر پہنچ گیا ہے، اب امام آپ لیٹ آئے ہیں 2-4 منٹ، امام نماز پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، امام جو ہے وہ رکوع میں جانے لگا ہے، آپ بھی اندر آ گئے ہیں، اب کب امام کے ساتھ ملیں گے تو آپ کی وہ رکعت مکمل ہوگی؟ وہ رکعت کب مکمل ہوگی؟ اگر آپ رکوع کے اندر امام کو پا لیں گے، یعنی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے رکوع کے اندر، تو آپ جو پیچھے رکعت گزر چکی ہے اب آپ اس رکعت کو حاصل کرنے والے ہوں گے، یعنی آپ کی وہ رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن اگر امام رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے تو پھر آپ کو وہ اپنی جو رکعت ہے اس کو بعد میں دوبارہ لوٹانا ہوگا، ضروری ہے، اور وہ آپ کی رکوع کے بعد اگر آپ شامل ہوئے ہیں تو پھر نہیں ہے۔ اور آپ آتے ہیں دوڑ کے تو تھوڑا سا آپ کو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ میں ثنا پڑھ کے بھی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب یہ اکثر کنفیوژن یہ بنتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں ثنا میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں، میں نے نہیں پڑھی ثنا۔ تو اب اس کے لیے وہ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ ثنا نہیں پڑھی تو کیا ہوگا۔ آپ آئے ہیں، امام رکوع کے اندر ہے، آپ کھڑے ہو کر تھوڑا سا غالب گمان سے سوچیں کہ اگر آپ ثنا پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو آپ ثنا پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن اگر آپ ثنا پڑھیں گے تو آپ کی رکعت چلی جائے گی، تو آپ بغیر ثنا پڑھے، بغیر تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، یہ پڑھے بغیر، ثنا پڑھے بغیر آپ جو ہے وہ رکوع میں چلے جائیں۔
اب اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی حکمت ہے تو آپ بغیر ثنا پڑھے بھی رکوع میں چلے جائیں گے تو آپ کی وہ رکعت جو ہے مکمل ہوگی۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم